الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 85 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ وہی سلسلہ بیان ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی شہادت کے طور پر تاریخ کے حقائق پیش کیے جا رہے ہیں۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ دینونت کے یا جزا و سزا کے وہ واقعات ہیں جو سرزمین عرب اور اس کے نواح میں پیش آئے، جن سے اہل عرب واقف تھے اور جن کی بنیاد پر انہیں انذار کیا جا سکتا تھا۔ اس میں مختلف پیغمبروں کی قوموں کے ساتھ کیا ہوا وہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ اب قوم شعیب زیر بحث ہے۔ ارشاد فرمایا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ یہ مدین کیا علاقہ ہے، اس پر میں نے لکھا ہے یہ بستی ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدیان یا مدین کے نام پر مدین یا مدیان کہلاتی تھی، جو ان کی تیسری بیوی کتورہ کے بدن سے تھے۔ یہ بستی ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدیان کے نام پر مدین یا مدیان کہلاتی تھی، جو ان کی تیسری بیوی کتورہ کے بطن سے تھے۔ اس میں زیادہ تر انہی کی نسل آباد تھی۔ اس کا اصل علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے پر واقع تھا، یعنی یہ محل وقوع ہے اس بستی کا۔ مگر اس کا کچھ سلسلہ جزیرہ نمائے سینا کے مشرقی ساحل پر بھی پھیلا ہوا تھا۔ اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی بستیاں گڑیوں کی صورت میں، کلوں کی صورت میں ایک بڑے علاقے میں پھیل جاتی تھیں۔ اس زمانے کی دو بڑی تجارتی شاہراہیں اسی علاقے سے گزرتی تھیں۔ اس وجہ سے مدین کے لوگوں نے بھی تجارت میں بہت ترقی کر لی تھی۔ مکے کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا اور مدین کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ اگر ایسے قصبے یا علاقے کہیں تجارتی شاہراہوں کے قریب ہوتے تو وہ پھر تجارت کا بھی بڑا مرکز بن جاتے تھے اور تجارتی لحاظ سے گویا بڑی منڈیوں کی صورت اختیار کر لیتے تھے۔ یہی صورت اس بستی کی بھی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیویوں میں سے، ان کی ازواج میں سے ہم سیدہ ہاجرہ سے بھی واقف ہیں، سیدہ سارہ سے بھی واقف ہیں۔ یہ ان کی تیسری بیوی کتورہ ہے، جس کے بطن سے ایک صاحبزادے ہوئے جن کا نام مدیان تھا، اور یہ بستی انہی کے نام پر بسائی گئی۔ ہم جب قدیم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر بستیاں، شہر اور ملک ایسے ہی بڑی شخصیات کے ناموں سے شہرت پا جاتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی یہ چیز موجود ہے، لیکن بعد کے زمانوں میں بعض دوسری نسبتیں بھی اہم ہونے لگیں۔ ابتدائی تاریخ میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی بڑی قومیں، بڑے قبیلے آباد ہوتے تو ان کے اجداد کے ناموں ہی پر بستیوں کے نام بھی رکھ دیے جاتے تھے۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ، یہی در حقیقت اسلام کی توحید ہے، قرآن کی توحید ہے، یعنی اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ ماننا۔ تمام پیغمبروں نے اسی توحید کی دعوت دی ہے۔ اسلام کی دعوت، اسلام کے مبادی، اسلام کے اصول، ان میں سے کوئی چیز خفیہ نہیں ہے۔ یہ سب کے سب علم و عقل کے استدلال کے ساتھ پیش کیے جاتے
اور لوگوں کو علانیہ ان کو ماننے کی دعوت دی جاتی ہے، یہ سب کے لیے ایک ہی ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایک جلیل القدر پیغمبر کی دعوت کا خلاصہ انہی دو لفظوں میں بیان کیا ہے، قال یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، ما لکم من الہ غیرہ۔ اس سے پہلے جن پیغمبروں کا ذکر ہوا ہے ان میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسی توحید کی دعوت دی گئی ہے، یہ بنیاد ہے، یعنی اسلام جس کو کہتے ہیں یا اللہ کا دین جس کو کہتے ہیں، اس میں بنیاد کی حیثیت اسی چیز کو حاصل ہے۔ یہ جو پہلی بات کہی کہ عبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، تو یہ وہی بات ہے کہ جس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ انسان اور جن یہ پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کے بندے بن کر رہیں۔ اس سے محض عبودیت کے مراسم مراد نہیں ہوتے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، وہ بھی یقیناً اس میں شامل ہیں، لیکن یہ جامع تعبیر ہے، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ میں نے اپنے پورے وجود کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ کوئی آزاد ہستی نہیں ہے، یہ اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ کے بندے کی حیثیت ہی سے اس دنیا میں رہنا ہے، میری اصل پہچان اور میری اصل شناخت یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا یا اسلامی دعوت کا کی ورڈ ابدیت ہے، یعنی انسان کی یہ حیثیت کہ وہ اس زمین پر آزاد اور خود مختار ہستی نہیں ہے، اس کو ارادہ بھی دیا گیا ہے، اختیار بھی دیا گیا ہے، خیر و شر میں امتیاز کی صلاحیت بھی دی گئی ہے، لیکن اس سب کے ساتھ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ کی بندگی ہی کے ساتھ دنیا میں جینا یہی اس کا اصلی امتیاز ہے، اسے ہر حال میں اپنے اسی امتیاز کو قائم رکھ کر اپنے شب و روز بسر کرنا ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے جس کو اس جملے میں بیان کیا جاتا ہے، اور تمام نبیوں کی دعوت میں اس کو بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ تو فرمایا کہ عبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے بندے بن کر رہو۔ بالعموم جب یہ لفظ عربی میں بھی سنا جاتا ہے اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے یا کسی اور زبان میں، تو اس سے انسان کا ذہن مراسم عبودیت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، وہ اس میں شامل ہے لیکن تنہا مقصود نہیں ہے، اس میں پوری زندگی کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ در حقیقت انسان کے بارے میں، انسان کے اس کائنات میں بھیجے جانے کے بارے میں، اس کی حیثیت کے بارے میں ایک فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ وہ بندے کی حیثیت سے یہاں بھیجا گیا ہے، اسے بندہ بن کر رہنا ہے، اسے بندگی کے تقاضے پورے کرنے ہیں، اور یہی تقاضے ہیں جن کے لیے وہ اپنے پروردگار کے حضور میں جواب دہ ہے۔ دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح حجت آ گئی ہے۔ اللہ کی حجت وہ بھی ہے کہ جو انسان میں ودیت کر دی گئی ہے، جس کو سورہ اعراف، اسی سورہ اعراف میں واضح کیا ہے، اور اس کی تفصیل آئے گی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری پیدائش سے بھی بہت پہلے ہماری اصل شخصیت سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، لست بربکم، اور ہم نے اقرار کیا تھا کہ یقیناً ہم آپ ہی کو، اے پروردگار، آپ ہی کو اپنا رب مانتے ہیں، اور یہ کہ ہمارے اندر خیر و شر الہام کیا گیا ہے، ہم اس کا شعور لے کر آئے ہیں، اپنے وجود کے لحاظ سے ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارے پاس اللہ کی بندگی کے لیے جو صحیح علم ہے وہ پیغمبروں کے ذریعے سے آتا ہے، اور ہمارے اقدار یہ سب کے سب وہ علم ہے جو ہمارے اندر الہام کر دیا گیا ہے، یہ سب حجتیں ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب اللہ کے پیغمبر آتے ہیں اور وہ آ کر ان چیزوں کی یاد دہانی کراتے ہیں، جو کچھ غیر ملفوظ ہے اسے لفظوں کی صورت دے دیتے ہیں، جو کچھ اجمال میں ہے اس کی تفصیل کر دیتے ہیں، جو کچھ غیر متعین ہے اس کو متعین کر دیتے ہیں، اور ایک باقاعدہ شریعت کی صورت میں بھی اس کو پیش کرتے ہیں، تو یہ گویا آخری حجت ہوتی ہے۔ اس کا حوالہ دیا ہے قد جاءتکم بینۃ من ربکم،
تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح حجت آ گئی ہے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لہذا وزن اور پیمانے پورے رکھو، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ اس سے پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی قوم کی طرف پیغمبر کی بعثت ہوتی ہے تو کسی ایک عیب، کسی ایک برائی میں لوگ بعض اوقات حدود سے آگے بڑھے ہوتے ہیں، اس کو خاص طور پر موضوع بنایا جاتا ہے۔ اس سے پیچھے قوم لوط کا ذکر تھا، وہاں ایک جنس سے متعلق بڑی برائی تھی جس پر تنبیہ کی گئی اور اسی سے بات شروع ہوئی۔ یہاں پر دعوت تو توحید کی دی گئی، لیکن اس کے فوراً بعد جس برائی کی طرف متوجہ کیا گیا وہ لوگوں کو کم تول کر دینا ہے۔ لہذا وزن اور پیمانے پورے رکھو۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ یہ جو فرمایا کہ تمہارے پاس ایک واضح حجت آ گئی ہے، اس پر میں نے لکھا ہے یعنی خدا کے پیغمبر کی دعوت جو اپنے ساتھ خدا کی معیت کے ناقابل تردید شواہد لے کر آتی ہے۔ خدا کی معیت یعنی میں ہوں، آپ ہوں، ہم سب زمین کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی پیغام پہنچاتے ہیں، کوئی دعوت دیتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے اس کا ظہور بھی ہو جائے۔ پیغمبر کے معاملے میں یہ ظہور ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا، یہ ایک شہادت بن جاتی ہے۔ اس کے لیے ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جو گویا زبان حال سے پکار کر بتا دیتی ہیں کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اس کے مبعوث کرنے سے کھڑا ہوا ہے، یہ اسی کی دعوت پہنچا رہا ہے، اس کی کوئی اپنی تحقیق نہیں ہے، اس کو ایک بینہ، ایک واضح حجت دی گئی ہے اور یہ اس کا ابلاغ کر رہا ہے۔ تو یہ اس کا حوالہ دیا، یعنی خدا کے پیغمبر کی دعوت جو اپنے ساتھ خدا کی معیت کے یعنی خدا کے ساتھ ہونے کے ناقابل تردید شواہد لے کر آتی ہے۔ ناقابل تردید شواہد یعنی جن میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی، ہر شخص ان کو دیکھنے اور دیکھ کر ماننے کے لیے مجبور ہوتا ہے۔ اسے واضح حجت یعنی بینہ عربی زبان میں اسی بنا پر کہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ واضح حجت آ گئی ہے، لہٰذا وزن اور پیمانے پورے رکھو، لوگوں کی ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ اس پر میرا نوٹ ہے، یہ چونکہ تجارت پیشہ قوم تھی، اس لیے اس کے باطنی فساد کا ظہور، یعنی فساد تو اصل میں باطن میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان میں کمزوری آتی ہے یا وہ ایمان محض ایک رسمی چیز رہ جاتا ہے، آخرت کی جواب دہی کا تصور دھندلا جاتا ہے، یہ چیز باطن میں ہوتی ہے، یعنی ایمان میں کمی آتی ہے، ایمان میں نقص واقع ہوتا ہے، باطنی فساد ہے جس کا ظہور پھر اعمال میں ہوتا ہے۔ تو باطنی فساد کا ظہور ناپ تول میں خیانت کی صورت میں بھی ہوا، اور صورتوں میں بھی ہوا، لیکن اس صورت میں بھی ہوا، اور چونکہ تجارت پیشہ قوم تھی تو زیادہ نمایاں ہوا۔ یعنی ہر جگہ اگر آپ یہ اعتماد ہی کھو بیٹھیں کہ آپ کو صحیح چیز ملے گی، پورا تول ملے گا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، یہ در حقیقت ایک نوعیت کی چوری ہے جو کی جاتی ہے۔ یعنی جب میں کسی کے مال میں ملاوٹ کر کے اس کو دیتا ہوں یا میں کم تول کے دیتا ہوں تو میں چوری کے جرم کا ارتکاب کرتا ہوں۔ یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، اس میں دھوکہ بھی ہے، فریب دہی بھی ہے، اور اس میں چوری بھی ہے۔ اس لیے اس کے باطنی فساد کا ظہور ناپ تول میں خیانت کی صورت میں بھی ہوا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ پوری قوم کے اندر عدل و قسط کا تصور مختل ہو چکا، یعنی یہ بات کہ مجھے انصاف کرنا ہے اس لیے کہ میں دوسروں سے اپنے لیے انصاف چاہتا ہوں، تو عدل میری فطرت کا تقاضا ہے، میں عدل کا خواہاں ہوں، عدل میری محبت ہے۔ تو یہ چیز اگر دوسروں کے لیے باقی نہیں رہی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل تصور نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے۔ عدل، قسط، انصاف، ظلم کا ارتکاب نہ کرنا، دوسروں کو ان کا حق پورا دینا، ان کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی نہ کرنا، اگر یہ چیز میرے باطن سے چلی گئی ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری شخصیت میں جو اقدار کا تصور تھا وہ اپنی جگہ پہ باطل ہو چکا، اس میں اختلال واقع ہو چکا، مختل ہو چکا، اور خدا کے قائم بالقسط ہونے کا عقیدہ باقی نہیں رہا۔ یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ یعنی یہ چیز اگرچہ ایک اخلاقی قدر کے طور پر میرے اندر سے غائب ہوتی ہے، لیکن اصلاً یہ خدا کی صفات کا جو پرتو انسان پر پڑتا ہے، علم پر بھی اور اس کے فکر پر بھی، اس کے عمل پر بھی، یہ اس کے خاتمے کا اعلان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروردگار جس نے مجھے بنایا ہے وہ قائم بالقسط نہیں رہا، یعنی میں اس کو اس حیثیت سے نہیں مانتا۔ اگر میرا پروردگار کا تصور یہ ہے کہ وہ انصاف کرنے والی ہستی ہے، وہ قائم بالقسط ہے، تو پھر میں اپنے شعور میں بھی خیر و شر کے نتائج کے بارے میں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ پھر میرے ضمیر کی عدالت مجھ پر یہی حکم لگائے گی کہ مجھے دوسروں سے انصاف کرنا ہے، مجھے ان کا حق نہیں مارنا، مجھے انہیں پورا تول کر دینا ہے، مجھے ان کو کچھ دیتے وقت اس میں ملاوٹ نہیں کرنی، گھٹا کر نہیں دینا۔ یہ ساری چیزیں اس کے لازمی نتیجے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ لہٰذا وزن اور پیمانے پورے رکھو، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو۔ زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو، یہ قرآن مجید کی خاص تعبیر ہے اور اس کا ایک خاص پس منظر بھی ہے، اس کو میں واضح کرنا چاہوں گا، معاف کیجیے۔ میں نے اس پر لکھا ہے، یعنی خدا کے مقابلے میں سرکشی اور تمرد اختیار نہ کرو، جبکہ رسولوں کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد خدا کی زمین کو یہ رویہ اختیار کرنے والوں سے کئی مرتبہ پاک کر کے اس کی اصلاح کی جا چکی ہے۔ یعنی یہ بات جس پس منظر میں کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بلکہ ان کی بعثت کے بعد بھی ایک زمانے تک تمام بستیوں میں پیغمبر بھیج کر زمین کی اصلاح کرتا رہا ہے۔ زمین کی اصلاح کا کیا مطلب ہے؟ یعنی لوگوں کو دعوت دی گئی، بستی بستی میں دعوت دی گئی، قریے قریے میں دعوت دی گئی، پیغام پہنچایا گیا، اسی طرح جس کی مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔ اور جب ان قوموں نے آخری فیصلہ سنا دیا کہ ہم پیغمبر کی بات سننے یا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو زمین کو ان فسادیوں سے پاک کر دیا گیا، وہ مٹا دیے گئے، ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تازیانہ برسا دیا گیا، ان کی مہلت عمر ختم کر دی گئی۔ تو اس طرح انسان جو زمین پر فساد برپا کیے ہوئے تھے، جب اس بستی کو ان سے پاک کر دیا گیا تو گویا زمین فساد سے پاک ہو گئی۔ تو اس کا حوالہ دے کر یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب زمین کو ایک مرتبہ اصلاح کے عمل سے گزار دیا گیا ہے، زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو، یعنی تمہیں گویا یہ زمین اصلاح کر کے دی گئی تھی۔ تمہارے آباء میں جو لوگ سرکشی اور تمرد اختیار کیے ہوئے تھے، ان کو سزا دے کر زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دیا گیا تھا، پھر یہ زمین تمہارے سپرد کی گئی تھی، اور جب یہ تمہارے سپرد کی گئی تو اب اس کے بعد تم فساد برپا کرو گے تو دوبارہ گویا فساد کے بانی قرار پاؤ گے۔ تو یہ بعد اصلاحہ کا یہ مطلب ہوتا ہے جس میں قرآن مجید یہ بات کہتا ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین، اور فرمایا تمہارے حق میں یہی بہتر ہے اگر تم ایمان لائے ہوئے ہو۔ اگر تم ایمان لائے ہوئے ہو، یعنی پیغمبر دعوت دے رہے ہیں ایمان کی، پھر یہ ایمان لائے ہوئے ہو۔ میں نے اس پر لکھا ہے، یہ اس لیے فرمایا ہے کہ مدین کے لوگ نہ صرف یہ کہ حضرت ابراہیم کے خاندان سے نسبت رکھتے تھے، بلکہ نبیوں کی تعلیم کے حامل ہونے کے مدعی بھی تھے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ یہ قومیں جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ نہ اللہ سے واقف تھیں، نہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے واقف تھیں، نہ پیغمبروں سے واقف تھیں۔ پہلے میں نے عرض کر دیا کہ یہ مدین کی بستی اصل میں سیدنا ابراہیم کے بیٹے کے نام پر ہے،
تو انہی کی اولاد زیادہ تر، انہی کی نسل زیادہ تر اس بستی میں آباد تھی، بالکل اسی طرح جیسے مکہ اور اس کے نواح کا علاقہ یہ بنی اسماعیل کا علاقہ تھا۔ بنی اسماعیل بھی ایک بڑی غیر معمولی دینی روایت رکھتے تھے، حرم کے متولی تھے، مسجد حرام کی ذمہ داری ان پر عائد کی گئی تھی، حج کے مناسک ان کی رہنمائی میں ادا کیے جاتے تھے۔ ایک بڑی عظیم روایت، بڑی عظیم عبادت تھی جو انہی کے اہتمام میں انجام دی جا رہی تھی، اور وہ دین کے تمام پہلوؤں سے اچھی طرح واقف تھے۔ بعض چیزوں پر پردہ پڑ گیا تھا، بعض بدعتیں ایجاد کر لی تھیں، جیسے کہ ایک بگڑی ہوئی قوم ہوا کرتی ہے، تو یہی صورت ان کی تھی۔ چنانچہ جو ایمان انہیں میراث میں ملا تھا اس پر توجہ دلا کے یہ فرمایا کہ اگر تم ایمان لائے ہوئے ہو، یہ اس لیے فرمایا ہے کہ مدین کے لوگ نہ صرف یہ کہ حضرت ابراہیم کے خاندان سے نسبت رکھتے تھے، بلکہ نبیوں کی تعلیم کے حامل ہونے کے مدعی بھی تھے۔ یہ ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم تھی، اور شعیب علیہ السلام کی بعثت کے وقت اس کی حالت وہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے وقت بنی اسرائیل کی حالت تھی۔ یعنی بنی اسرائیل جن کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، وہ بھی پیغمبروں کی اولاد تھے۔ سیدنا یوسف کے زمانے میں وہ وہاں جا کر آباد ہوئے، اس وقت ان کے ہاں ہر چیز بالکل صالح تھی۔ یہ بعد کے زمانے ہیں جس میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، اور چونکہ اپنے ہاں ایک دین کی، شریعت کی روایت رکھتے تھے، اس لیے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور انہوں نے تجدید و اصلاح کا کام شروع کیا، تو پوری قوم بالآخر ایمان لے آئی ان پر، اور پوری کی پوری قوم ان کے ساتھ نکلنے اور ہجرت کرنے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ تو یہ سب یوں نہیں ہوا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی تلواروں اور تیروں کے ساتھ ایک جرار لشکر تھا، اس نے ان کو نکالا تھا۔ ان کی دعوت سے متاثر ہو کر، ان کی قیادت کو تسلیم کر کے، انہیں مان کر وہ ان کے ساتھ نکلے تھے۔ خرابیاں تھیں، اور جس کا ظہور بعد میں بھی ہوا، کمزوریاں تھیں جو بعد کی تاریخ میں بھی نمایاں ہوئیں، تاہم بحیثیت مجموعی وہ ایک مسلمان قوم تھی۔ تو یہی معاملہ ان لوگوں کا بھی تھا، یعنی قوم شعیب کا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے اگر تم ایمان لائے ہوئے ہو۔ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ من آمن به وتبغونها عوجا، اور نہ ہر راستے پر اس طرح بیٹھو کہ لوگوں کو ڈرا رہے ہو۔ یعنی ان کے ہاں چونکہ یہ چیزیں موجود تھیں کہ قافلے گزرتے تھے، اور یہ ان کے لیے تخویف کا باعث بن جاتے تھے، جس طرح کے بستیوں کے گرد و نواح میں لوگ لوٹ لیے جاتے ہیں۔ اور نہ ہر راستے پر اس طرح بیٹھو کہ لوگوں کو ڈرا رہے ہو، اور خدا کی راہ سے اس پر ایمان لانے والوں کو روک رہے، اور اس کی راہ میں عیب ڈھونڈ رہے ہو۔ یعنی ان کے جو بڑے تھے، ان کے جو لیڈر تھے، وہ بھی لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے والے بن کے رہ گئے تھے، لوگوں کو ڈراتے اور دھمکاتے تھے۔ لیڈروں کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو صحیح راستے پر لے جائیں، لیکن یہ صحیح راستے سے ہٹانے کا ذریعہ بن کر رہ گئے تھے، اور اللہ کی راہ میں عیب ڈھونڈ رہے ہو۔ یہ جو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں عیب ڈھونڈ رہے ہو، تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ ان سرگرمیوں کی طرف اشارہ ہے جو اس قوم کے اشرار شعیب علیہ السلام کے ساتھیوں کو ڈرانے، دھمکانے اور ایمان کی راہ سے روکنے کے لیے اختیار کیے ہوئے تھے۔ یعنی جب دعوت برپا ہو گئی اور ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا گیا، اللہ کی دعوت دی گئی، پیغام پہنچایا گیا، تو اس کے بعد غریب لوگ، چھوٹے لوگ، وہ لوگ کہ جو کسی ظلم میں مبتلا نہیں ہوتے، جن کے ہاں سرکشی یا تمرد نہیں ہوتا، وہ بالعموم پیغمبروں کی بات سنتے ہیں، مصلحین کی بات سنتے ہیں۔ تو جب وہ سیدنا شعیب کی دعوت کی طرف متوجہ ہوئے، جس طرح کہ مکے میں ہوا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو لوگ متوجہ ہوئے، ابتدا میں وہ غلام تھے، زیر دست تھے، کمزور لوگ تھے۔ تو جو بڑے لوگ یا لیڈر ہیں، وہ اس کو اپنی اہانت سمجھتے ہیں، چنانچہ وہ لوگوں کو ڈراتے بھی ہیں، ایمان لانے والوں کو روکتے بھی ہیں، اور پھر یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بتانے کی صحیح کریں کہ یہ جو راستہ ہے یہ تو کوئی راستہ نہیں ہے، یہ بالکل ہی ایک بےمانی دعوت ہے۔ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے؟ تمہارے آباء و اجداد کے راستے سے تم کو ہٹانے کے لیے یہ شخص تمہارے سامنے ایک مصلح اور ایک معلم بن کر آ گیا ہے۔
یہ کس کی بات سننے کی طرف متوجہ ہو رہے ہو؟ تو یہ سب چیزیں ہیں جن کو ان چند جملوں میں جمع کر دیا گیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اور نہ ہر راستے پر اس طرح بیٹھو کہ لوگوں کو ڈرا رہے ہو اور خدا کی راہ سے اس پر ایمان لانے والوں کو روک رہے ہو۔ ہر راستے پر یعنی گھروں میں، باہر، چوپالوں میں، جہاں موقع ملے یہی کام کر رہے ہو، اور اس کی راہ میں عیب ڈھونڈ رہے ہو۔ اس کی راہ یعنی صراط مستقیم، توحید کی راہ، پیغمبروں کی راہ، پیغمبروں کا بتایا ہوا راستہ، تو اس میں عیب چینی کی جائے گی، یہ یہاں غلطی کر رہے ہیں، یہاں غلطی کر رہے ہیں، کیا نئی بات سنا رہے ہیں۔ تو یہ سب کرتی ہیں قومیں، چنانچہ چند جملوں میں اس کا ذکر کیا کہ یہ کام نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے پھر خدا نے تمہیں بڑھا دیا۔ یہ گویا ان کی تاریخ کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی اللہ کی تم پر کیا نعمتیں ہوئی ہیں۔ قدیم زمانے میں یہ بہت بڑی چیز تھی، یعنی ایک قبیلے میں کثرت ہو جائے۔ یہ بہت جگہوں پر ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم کے بارے میں یا اور لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 پشتوں میں بعض اوقات اولاد ہی نہیں ہوتی، تو نسلوں کی نسلیں محو ہو جاتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کی نسلیں آگے نہیں چلی جب ہم قدیم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو اس کو بھی گویا اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے لحاظ سے، یعنی ایک قوم کے ہاں لوگوں کا بڑھنا، آبادی کا پھیلنا، بہت زیادہ لوگوں کا پیدا ہونا، تو اس قوم کی عزت، عظمت، اس کے وقار، اس کے وسائل، ان سب چیزوں میں اضافے کا ذریعہ بنتا تھا۔ تو فرمایا کہ تم تھوڑے تھے پھر خدا نے تمہیں بڑھا دیا۔ فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو فساد کرنے والے تھے۔ یعنی تمہارے ساتھ تو اللہ نے یہ کیا، اور وہ بستیاں کہ جن میں فساد کرنے والے لوگ بڑے اور وہاں پیغمبروں کی بعثت ہوئی، اس سے تم واقف ہو۔ یہ ایک ہی جملے میں گویا یہی تاریخ جو اب قریش کو سنائی جا رہی ہے، ان کے زمانے کی تاریخ کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس چیز پر ایمان لے آیا ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ گویا آخری مرحلہ آ گیا ہے، یعنی پیغمبر آخری بات کر رہے ہیں۔ پہلے یہ کہا کہ دیکھو کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو فساد کرنے والے تھے۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، یعنی خدا کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، اور پیغمبر کی دعوت کے جواب میں وہ رویہ اختیار نہ کرو جو تم سے پہلی قوموں نے اختیار کیا تھا۔ ان کا انجام پیش نظر رکھو کہ جب وہ خدا اور اس کے رسولوں کے مقابلے میں سرکشی پر اتر آئے تو کس طرح تباہ و برباد کر دیے گئے۔ یہی تاریخ، یعنی اس وقت یہ تاریخ قریش کو سنائی جا رہی ہے، اس وقت یہ تاریخ قوم شعیب کو سنائی گئی۔ ان کے سامنے، ان کے پیچھے، ان کے ہاں معلوم معروف حیثیت سے جو قومیں اٹھیں، جن قوموں کی طرف رسول آئے، جنہوں نے سرکشی اختیار کی، اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تازیانہ برسا، وہ دینونت، وہ جزا و سزا برپا ہوئی، اس کی مثال دے کے ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، انذار کیا جا رہا ہے۔ تو ایک یہ پہلو، پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اگر صورتحال اب یہ ہو گئی ہے کہ ایک گروہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب مخالفت کرے گا، ایمان لانے والے بھی ہیں تھوڑے سے ہی تعداد میں، لیکن اگر کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اب اللہ ہی کے فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا۔ اگر ان کا فیصلہ یہ ہے تو اللہ کا کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے؟ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اور اللہ کے رسولوں کے معاملے میں یہ ہم بات بتا رہے ہیں اور بار بار اس کو واضح کر رہے ہیں، اور یہ سارا بیان ہی اسی سلسلے میں ہے۔ یہ سب واقعات اسی چیز کی تقویت کے لیے، اسی کو ثابت کرنے کے لیے سنائے جا رہے ہیں کہ اللہ کے رسولوں کی بعثت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ ایمان لے آئے ہیں اور کچھ نہیں لائے، تو کیا بعید ہے کہ جو ایمان نہیں لائے ان کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور وہ ایمان کی نعمت سے بہرہ یاب ہو جائیں، لہٰذا عذاب کے لیے جلدی نہ بچاؤ۔ یعنی یہ جو بات کہی ہے آخری مرحلے میں، بار بار قومیں یہ کرتی ہیں کہ جب پیغمبر تنبیہ کرتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں، تو وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ پھر لے آؤ وہ عذاب جس کی دھمکی سنا رہے ہو۔
تو کہا ہے کہ یہ نہ کرو، تمہیں یہ مہلت اسی توقع کے پیش نظر ملی ہوئی ہے، یعنی یہ جو کچھ بھی ابھی عذاب میں تاخیر ہو رہی ہے یا فیصلے میں تاخیر ہو رہی ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ اگر تم میں سے کچھ کو توفیق ملتی ہے تو وہ اس عذاب کی زد میں نہ آئے۔ پیغمبر کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تو ہر حال میں صادر ہونا ہے، یعنی یہ میری اور آپ کی یا کسی اور کی دعوت نہیں ہے، پیغمبر کی دعوت ہے۔ اس کے بعد فیصلہ ہونا ہے، ذرا صبر کرو، ابھی کچھ بلونے اور پھٹکنے کا کام باقی ہے۔ یہ ہو جائے گا تو خدا کا فیصلہ بھی اپنے وقت پر اور ٹھیک انصاف کے ساتھ صادر ہو جائے گا۔ تو یہ گویا آخری طریقے سے اپنی قوم کو انہوں نے تنبیہ کر دی کہ پھر اللہ کا فیصلہ آئے گا، اگر تمہارا فیصلہ انکار کا ہے تو سمجھ لو کہ خدا کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریضا لم یزل فی خرف الجنہ حتی یرجع۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، 4664۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، یعنی مریض ہے، کوئی بیمار ہو گیا ہے اور وہ اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، تو جب تک لوٹ نہیں آتا وہ جنت کے میووں کے درمیان اس کی سیر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ گویا ایک بڑی خوبصورت تعبیر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کا ایک ایک قدم گویا جنت کی طرف جانے کا باعث بنتا ہے۔ عیادت، اپنے بھائیوں کے پاس جانا، ان کی دلجوئی کرنا، اگر وہ بیمار ہو گئے ہیں تو ان کو تسلی دینا، یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے دین میں کیسی اہمیت رکھتا ہے، اور اس سے یہ بات بھی معلوم کی جا سکتی ہے کہ حقوق العباد کی دین میں کیا اہمیت ہے۔ یہ بندوں کا حق ہے، یعنی ظاہر ہے کہ ہمارے ابنائے نو، ہماری طرح کے انسان، وہ ہمارے اعزا بھی ہو سکتے ہیں، اقربا بھی ہو سکتے ہیں، ان کو کوئی تکلیف آ گئی ہے، کوئی مصیبت ان پر ٹوٹ پڑی ہے۔ بیماری بھی ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے، آدمی اس میں پریشان ہوتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی دلجوئی کی جائے، تسلی دی جائے، اس کی مدد کے لیے کچھ ہو سکتا ہے تو کیا جائے۔ تو یہاں فرمایا ہے کہ اگر یہ دو ہمدردی کے بول بولنے کے لیے تم اپنے گھر سے نکلتے ہو اور جا کر اپنے بھائی کی عیادت کرتے ہو تو گویا جنت کے میووں کی سیر دیکھ رہے ہو، یعنی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ یہ وہ کام ہے کہ جس کے نتیجے میں تمہارے اعمال نامے میں وہ چیز لکھی جائے گی جو جنت میں جانے کا باعث بنے گی۔ تو یہ بڑی بشارت ہے، اور اس سے یہ اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس طرح کے معاملات میں انسان نیکیاں کمانے کے کیا کیا راستے اختیار کر سکتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما من الذنوب والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے، 1657۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو عمرے اپنے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، اور حج مبرور کی جزا تو بس جنت ہی ہے۔ حج مبرور کیا ہے؟ یعنی جو ہر طرح کے گناہوں سے بچتے ہوئے اور اس اہتمام کے ساتھ کیا جائے کہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یعنی آدمی محض کوئی چھدا اتارنے کے لیے نہیں گیا، کسی اور کام کے لیے جا کر یہ خیال نہیں کیا اس نے کہ چلیے یہ مسئلہ بھی حل کر لیا جائے، بلکہ اس نیت سے، اس ارادے سے گیا ہے کہ میں گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، میں ایک بڑی عبادت کے لیے جا رہا ہوں، اس جذبے کے ساتھ گیا ہے کہ میں اب نیکی اور خیر کی زندگی اختیار کروں گا،
اور پھر اس کی یہ دعا بھی ہے، آرزو بھی ہے کہ یہ حج، یہ اس کا سفر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو تو اس کو حج مبرور کہا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ کی یہ روایت ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 عمرے اپنے درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ عمرہ کیا ایک اور اس کے بعد پھر دوسرا عمرہ کیا، لیکن یہ گناہ کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ اس سے وہ گناہ مراد ہیں جو حقوق العباد سے متعلق نہیں ہیں کہ ان کے لیے معافی اور تلافی ضروری ہو۔ گناہ 2 طرح کے ہیں، ایک وہ معاملات جو اللہ اور بندے کے درمیان ہیں، جیسے عبادات میں کوتاہی ہو گئی، اس طرح کی اور بعض چیزیں بھی ہیں اللہ اور بندے کے درمیان ہیں۔ ایک وہ گناہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں بھی گناہ شمار کیے جاتے ہیں اور بندوں کی حق تلفی یا بندوں کے اوپر کوئی زیادتی، ان کے جان کے خلاف کوئی زیادتی، ان کے مال کے خلاف، ان کی آبرو کے خلاف کسی زیادتی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ گناہ ہیں جن کو عام طور پر حقوق العباد سے متعلق گناہ کہا جاتا ہے، ایک اللہ کے حقوق سے متعلق اور ایک حقوق العباد سے متعلق۔ حقوق العباد اللہ کے بھی حق ہیں، لیکن وہ اس پہلو سے ہیں کہ جب ہم اپنے کسی معاملے میں کوئی بے انصافی کرتے ہیں، ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو ہم بندوں کے بھی گناہ گار ہوتے ہیں اور اللہ کے بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ ہی کے حوالے سے ہیں، جیسے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، جس کی میں نے مثال دی، تو وہ گناہ جو اللہ سے متعلق ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آدمی گیا ہے، اس ارادے سے گیا ہے، اور یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ ارادہ یہ ہو کہ اب میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں، اب میں نماز کا اہتمام کروں گا، اب میں روزے رکھوں گا، اب میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے تیار رہوں گا۔ اس طرح کی تمام چیزیں اگر انسان کے اس کے باطن میں پیدا ہو گئی ہیں تو یہ چیز اس کے لیے معافی کا باعث بنتی ہے۔ لیکن جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے، ان کے بارے میں یہ اصول طے ہے کہ ان میں معافی مانگنا بھی ضروری ہے اور تلافی کرنا بھی ضروری ہے، یعنی ان کے لیے کفارہ یہ معافی اور تلافی بنتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوئی عبادت کرنا، جس طرح کہ کہا ہے کہ ایک جمعے کو اگر حاضر ہوتا ہے آدمی، دوسرے جمعے تک گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی طرح عرفہ سے متعلق ہے، بعض روزوں کے بارے میں ہے، یہ سب بشارتیں اللہ کی بڑی رحمت اور بڑی عنایت ہے، لیکن یہ ہیں انہی گناہوں اور خامیوں سے متعلق جو اللہ کے حقوق میں انسان سے واقع ہوتی ہیں۔ اس طرح کی کوئی عبادت شوق کے ساتھ کرنا اصل میں اللہ کی طرف رجوع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی عنایت ہے کہ بندے نے 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں منہ موڑے رکھا، لیکن جب وہ پاکیزگی نفس کے ساتھ، دل کی آمادگی کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اپنے مالک کی طرف رجوع کر کے عمرے کے لیے چلا گیا، حج کے لیے چلا گیا، سچے جذبے کے ساتھ چلا گیا، تو اس کی یہ غلطیاں جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہوئی ہوتی ہیں یا اس کے حقوق سے متعلق ہوئی ہوتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ یا آپ فرمائیں گے کہ یہ شرط کیسے لگائی جاتی ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کے پورے نظام کو سامنے رکھ کر ہمیشہ روایت کو سمجھا جاتا ہے، اور روایت میں وہ شرائط، وہ تخصیصات، وہ حدود داخل کرنا لازم ہوتا ہے جو قرآن مجید نے واضح کر دی ہیں، اس لیے کہ جو روایتیں ہیں یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہوئی باتیں ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری بات پورے سیاق و سباق کے ساتھ، پورے محل کے ساتھ سننے والے نے بیان کر دی ہو۔ یہ بڑا عمدہ ذخیرہ ہے ہمارے پاس، یعنی رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھنے والے، آپ کی بات سننے والے کوئی بات ہم تک پہنچا رہے ہیں، تو یہ بات انسانوں نے پہنچائی ہے، اس کی ذمہ داری اللہ کے رسول پر نہیں ہوتی، یہ ان راویوں پر ہوتی ہے جو بات پہنچا رہے ہیں۔ ان کی بات ایک ٹکڑے کی شکل میں آتی ہے، وہ بسا اوقات پس منظر کو الگ کر دیتے ہیں، بعض موقعوں کے اوپر بات کس سیاق و سباق میں کہی گئی تھی اس کو بیان نہیں کرتے، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو دین کے پورے نظام میں رکھ کے دیکھا جائے، اور دین کا یہ پورا نظام کہاں پایا جاتا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں پایا جاتا ہے، تو اس کی روشنی میں ان سب چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے، ان کی تلافی کرنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں اور کن چیزوں کا اہتمام ہے۔ بعض گناہ ہیں جن کے لیے کفارے کے باقاعدہ طریقے متعین کیے گئے ہیں، بعض گناہ ہیں جن کے بارے میں توبہ کا موقع کب تک ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، تو وہاں تفصیلات ہیں، یہاں ایک پہلو کو بیان کر دیا کہ اس دنیا میں بندے سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ بندوں کے معاملے میں بھی ہوتی ہیں، وہ اللہ کے معاملے میں بھی ہوتی ہیں،
بندوں کے معاملے میں اگر کوئی بے ضرر سی چیز ہے تو وہ بھی معاف ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی ایسی زیادتی ہے، ایسا ظلم ہے، ایسا تجاوز ہے کہ جس میں کسی کا حق مارا گیا ہے یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوئی ہے، تو پھر معافی بھی مانگنی ہوگی اور تلافی بھی کرنی ہوگی۔ اس کے بغیر محض عمرہ کر لینے سے یہ چیزیں معاف نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوالوں کی نشست ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سوالوں کے لیے حاضر ہوں۔ جی غالب صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اکثر گفتگو کرتے ہیں، ہماری جو ماضی کی روایت ہے اس میں بڑے اکابر بزرگ گزرے ہیں، ان کی دینی، فکری، علمی خدمات، کیسے جو امت کی نئی نسل ہے ان کو بھی ان سے آگاہی دی جائے کہ وہ اس ماضی کے علم کی روایت سے جڑیں اور ان کی خدمات کی قدر کریں اور ان کی جو حسنات ہیں ان کو سراہیں، اور ان کی جو اگر کوئی فکری غلطیاں ہیں تو ان پر بھی نقط و نظر کا ایک سلسلہ ہو۔ میں آج جس شخصیت کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ابتدا میں، وہ علامہ عنایت اللہ مشرقی علیہ رحمہ ہیں۔ ان کی تحریک، خاکسار تحریک، ان کی شخصیت، ان کا کام بر صغیر میں جو ان کے اثرات ہیں، آپ نے بھی یقیناً ان کی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا ہوگا، ان کی دینی علمی فکر کا بھی۔ کیسے دیکھتے ہیں ان کے پورے کنٹریبیوشن کو؟ یہ ہندوستان کا ایک خاص دور ہے، اس کو پس منظر میں رکھ کر ہی سمجھنا چاہیے کہ اس میں اس طرح کی شخصیات پیدا ہوئیں تو آخر کیا اسباب تھے۔ مسلمانوں کی ایک غیر معمولی تاریخ رہی ہے جس میں 1200 سال تک وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھے یا بڑی طاقتوں میں سے ایک تھے۔ اس میں ایک دور ایسا بھی ہے جس میں علم کی ترقی میں بھی انہوں نے بڑا کردار ادا کیا، خاص طور پر عباسیوں کا زمانہ۔ اسی طرح اگر آپ ہسپانیہ میں امویوں کی ریاست کو دیکھیں تو آپ کو بہت سی غیر معمولی چیزیں ملیں گی، یعنی شہروں کو انہوں نے کیسے ترقی دی، تمدن میں کیا خدمات انجام دیں، کس طریقے سے سائنسی اور علمی چیزوں کی سرپرستی کی۔ تو یہ ایک بڑی قابل فخر تاریخ تھی، لیکن اس میں جو سب سے بڑا کردار تھا ان کے سیاسی غلبے کا تھا، یعنی باقی چیزیں اس سیاسی غلبے کے ذیل میں حاصل ہوئیں۔ سیاسی غلبہ بھی کوئی معمولی نوعیت کا نہیں تھا، یعنی ایسا نہیں کہ آپ دنیا کے کسی ایک حصے میں یہ غلبہ رکھتے ہیں، بلکہ عالمی سطح پر محسوس ہوتا تھا کہ ہم سب سے بڑی طاقت ہیں۔ اس سے یہ تاثر بھی مسلمانوں کے ہاں پیدا ہو گیا تھا کہ یہ وہی ہیں کہ جن کو دنیا میں قیامت تک اب یہ برتری حاصل رہے گی۔ اگر آپ 6 7ویں یا اس سے پہلے کی بعض چیزیں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایک عمومی تاثر تھا۔ جب چنگیز خان کی طاقت ہوئی تو مسلمانوں کو بڑا صدمہ پہنچا، لیکن اس میں بھی یہ ہوا کہ جلد معاملات سنبھل گئے۔ وہ جس کو اقبال نے کہا نا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، ہے یہاں فطرہ تاتار کے افسانے سے۔ وہ لوگ آئے، اگرچہ انہوں نے مسلمانوں کو فتح کر لیا لیکن وہ خود اسلام سے مفتوح ہو گئے۔ تو عثمانیوں کی یہ بڑی سلطنت قائم ہوئی اور یہ سلطنت خود اسلام کی حفاظت بن گئی، اسلام کی ایک طرح سے محافظ کی حیثیت اس کو حاصل ہو گئی۔ یہ ایک بڑی غیر معمولی تاریخ ہے۔ دوسرا بڑا حادثہ اس زمانے میں ہوا کہ جب مغربی قوموں نے آ کر تاخت و تاراج کر دیا۔ چنگیز خان تو مشرقی سے اٹھے تھے اور اس زمانے میں مسلمان بڑی حد تک ان کا مقابلہ بھی کر پائے۔ جب بالکل مفتوح ہو گئے تو خود اسلام آگے بڑھا اور اس نے ان کے ذہنوں کو مفتوح کر لیا۔ تو وہ جو ایک برتری اور تفوق کی نفسیات ہے وہ ختم نہیں ہوئی تھی۔ یہ پس منظر ہے کہ جس میں ایک مایوسی، ایک یاس یہ مسلمانوں پر طاری تھی، یعنی وہ ہر جگہ محکوم ہوتے جا رہے تھے۔ ہندوستان کی ایک بڑی سلطنت چھن گئی۔ ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو عثمانیوں کا حال بھی مرد بیمار کا سا ہو کر رہ گیا ہوا تھا۔ جگہ جگہ بغاوتیں بھی ہو رہی تھیں اور انگریزوں کا، فرانسیسیوں کا یا دوسری قوموں کا اثر و رسوخ بھی بڑھ رہا تھا۔ وہ ملایا تک اور انڈونیشیا تک پہنچ گئے تھے۔ تو اس صورتحال میں بعض ایسی شخصیات پیدا ہوئیں کہ جنہوں نے یہ چاہا کہ مسلمانوں کی اس عظمت رفتہ کی بازیافت ہو۔
عظمت رفتہ کی اس بازیافت کے لیے بعض لوگوں کے ہاں آپ کو شاعری ملے گی، بعض لوگوں کے ہاں مضمون نگاری ملے گی، بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جو بس اس کو ایک نقطہ نظری کی حیثیت سے بیان کرنے پر اکتفا کر رہے ہوں گے، لیکن جدوجہد کرنے والے بھی میدان میں نکلے۔ یہ اسی دور کی چیز ہے جب سید احمد شہید کی تحریک آپ نے دیکھی، مجاہدین کی تحریک جس کو کہا جاتا ہے، ادھر مہدی سوڈانی کی، انور کمال پاشا کی، اس طرح کی بہت سی قوتیں ہیں جو اٹھیں، فرائضی تحریک ہے اور بہت سی چیزیں۔ اسی ذیل میں یہ علامہ مشرقی بھی، یعنی ایک بڑے ریاضی دان تھے، بہت غیر معمولی شخصیت تھی، لکھنے کا بہت عمدہ سلیقہ تھا اور ایک خاص طرح کا خطیبانہ شکو تھا ان کے ہاں اپنی بات بیان کرنے میں۔ اگر ان کی کتابیں آپ پڑھیں تو اس میں انہوں نے یہ جاننا چاہا کہ ہمارے زوال کی وجہ کیا ہوئی ہے، تو اس میں ایک چیز کے اوپر انگلی رکھ دی کہ وہ یہ ہے کہ عسکری طاقت ہمیں دوبارہ حاصل کرنی ہے۔ یعنی جب آپ زوال کی نوعیت متعین کرتے ہیں، اب یہ چیز اتنا غلبہ پا گئی ان کے ذہن پر کہ وہ پورے دین کو، دین کی دعوت کو، دین کے احکام کو، دین کے مراسم عبودیت کو اسی نگاہ سے دیکھنے لگ گئے۔ اگر آپ ان کی جو تحریریں ہیں یا جس طریقے سے انہوں نے بعض چیزوں پر تنقیدیں کی ہیں ان کو دیکھیں، وہ بیان کرتے تھے کہ مولوی کے مذہب میں یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، وہ سب آپ سامنے رکھیں گے تو یہی چیز آپ کو ملے گی۔ یعنی یہ دنیا تسخیر ہونی چاہیے، اس کے اندر ایک عسکری برتری حاصل ہونی چاہیے، خون دینا ہے مسلمانوں کو اس کے لیے۔ تو اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے خدمت کی بنیاد پر خاکسار تحریک اٹھائی۔ خاکسار تحریک کی اگر آپ پوری تاریخ کو پڑھیں، وہ بڑی غیر معمولی تحریک تھی۔ یعنی بتایا جاتا ہے کہ کوئی 9 لاکھ کے قریب تو وہ لوگ تھے کہ جو اس کے کارڈ ممبر تھے۔ ایک لحاظ سے بڑے بڑے راجے مہاراجے ان کی دعوت پر اس میں شامل ہوئے، بڑا زور تھا ان کی شخصیت میں۔ اور پھر خود بھی ایک سادہ طبیعت شخص کی حیثیت سے اپنے ایک اصول قائم کر کے انہوں نے ایسے لوگ تیار کر دیے کہ جو اپنا سب کچھ نثار کرنے کے لیے تیار تھے۔ اگر آپ جاں باز مرزا کی تاریخ پڑھیں جو انہوں نے خاکساروں پر لکھی ہے، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک خاص طرح کی فوجی وردی اور بیلچہ اور پھر خدمت کرنے کا غیر معمولی جذبہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے ہاں کوئی تقریب ہے، یک بیک خاکسار پہنچ گئے، انہوں نے آ کے تقریب کا سب نظم و نسق سنبھال لیا، ہر چیز کو درست کر دیا۔ انہوں نے آپ کے گرد و پیش میں نالیاں صاف کر دیں، کوڑا اٹھا دیا، یعنی بڑی خدمت کرنے والے لوگ۔ اور اس کے ساتھ وہ ایک خاص طرح کا مارچ کرتے تھے جس میں فوجی نوعیت کا ڈسپلن ہوتا تھا۔ تو اس کو انہوں نے ایک لحاظ سے گویا مسلمان کیا ہونے چاہیے اس کی ایک تصویر بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اگر یہ بات اتنی جزوی رہتی تو اس میں کوئی قابل تنقید چیز بھی نہیں تھی، اس لیے کہ عسکریت یا اس طرح کی تربیت اگر قوم میں کچھ لوگ پاتے ہیں تو اس میں کوئی معنی نہیں ہے، ہونا بھی چاہیے۔ کیا حالات ہیں اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن جو بڑا حادثہ ہوا وہ یہ کہ انہوں نے پورے دین کی تعبیر اسی اصول کو سامنے رکھ کے کر ڈالی۔ تو یہ چیز نہ قرآن مجید قبول کرتا ہے، نہ سنت قبول کرتی ہے، نہ دین کی روایت قبول کرتی ہے۔ تاہم ان کا اخلاص، ان کی تربیت، جس طرح کا ڈسپلن انہوں نے قائم کیا، جس طرح کی جانسار انہوں نے پیدا کیا، وہ بہت غیر معمولی ہیں۔ اور اس میں وہ بسوں میں سفر کرتے تھے، اگر کسی موقع کے اوپر کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی میں آپ وقت پر نہیں پہنچے، سزا دینی ہے، اپنے آپ کو بھی پیش کر دیتے تھے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو ابتدائی دور میں ہمیں صحابہ کرام کے وہاں بھی چونکہ یہ چیز ہے کہ صحابہ کرام عام زندگی بھی بسر کر رہے ہیں، لیکن اصلاً جس وقت موقع ملتا ہے وہی تلوار اٹھا لیتے ہیں، وہی تیر اٹھا لیتے ہیں۔ کبھی بدر کا مارکہ ہے، کبھی احد کا مارکہ ہے۔ انہوں نے اس تصور کو زندہ کرنے کی کوشش کی۔ آپ جانتے ہیں کہ پلوں کے نیچے بہت سا پانی گزر چکا تھا، دنیا تبدیل ہو چکی تھی، عسکریت کیا ہوتی ہے، اس کے قاعدے کیا بن چکے تھے۔ تو اس چیز کا احساس نہیں کیا ہمارے بعض بزرگوں نے کہ صورتحال میں کیا تبدیلی آ گئی ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اس طریقے سے وہ یہ کام کر ڈالیں گے، اور اس میں جو انہوں نے ڈسپلن یا نظم قائم کیا اس کی بعض مثالیں بڑی غیر معمولی۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو شاہ عالم دروازے کے باہر حادثہ ہوا جس میں کافی بڑی تعداد میں خاکسار شہید ہوئے، اس میں ایسا بھی ہوا بعض موقعوں کے اوپر، اور لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اس کا گلا کٹ گیا ہے، وہ اب خون بہہ رہا ہے، اور پانی اس نے مانگا ہے، تو کوئی پانی لے کے آگے بڑھا ہے تو وہ دونی یا
اکنی یا ٹکا نکال کے پیش کر رہا ہے اس کو، کیونکہ علامہ صاحب کا حکم یہی تھا کہ آپ نے بغیر معاوضے کے کوئی چیز نہیں لینی۔ اس معاملے میں وہ آخری درجے میں تھے، مہمان بھی کہیں جائیں تو اس کا معاوضہ دینے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس طرح کی بعض جو ڈسپلن یا نظم کی چیزیں ہیں وہ ان کا امتیاز بن گئی تھی، اور اس کے لحاظ سے ایک بڑی غیر معمولی شخصیت تھے۔ ایسی شخصیات روز روز پیدا نہیں ہوتی، ان کی ذہانت، ان کی فطانت، اپنے علم کے ساتھ ان کی مہارت، یہ سب بڑی غیر معمولی تھیں۔ تاہم دین کی جو تعبیر انہوں نے کی اس میں یہی ہوا کہ ایک چیز کو سامنے رکھ کر گویا دین کے پورے نظم کو انہوں نے اس کے تحت گھما دیا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ یہ عسکریت ہے جو مفقود ہو گئی ہے، اگر یہ دوبارہ آ جاتی ہے اور یہی آ کے دین کے پورے نظم کو اس کے اجزاء کے ساتھ اپنے ساتھ ملا لیتی ہے تو مسلمان اپنی عظمت رفتہ کو دوبارہ حاصل کریں گے۔ ہمیں اس طرح کی شخصیات کے معاملے میں کبھی استخفاف کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، لیکن جس طرح عزت کرنی چاہیے اسی طرح ان کے افکار خیالات میں اگر کوئی غلطی ہے، جزوی ہے تو جزوی طریقے پر، اور کلی ہے تو کلی طریقے پر دلیل کے ساتھ ان کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کی تردید کر دینی چاہیے۔ تو جہاں تک ان کے فکر کا تعلق ہے اس کو تو میں اصول کے لحاظ سے صحیح نہیں سمجھتا، لیکن جہاں تک ان کی شخصیت کا تعلق ہے اس کے لیے بڑی عزت اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں۔ ایک غیر معمولی آدمی ہے، اور ان کی تحریک تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کس درجے کی تحریک تھی، کتنا اس کا فروغ تھا، کتنے اس کے اثرات تھے، اور کس طریقے سے وہ اپنی خاص تعبیر کے مطابق اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو منظم کر کے سڑکوں پر مارچ کرنے کے لیے لے آتے تھے۔ تو اس چیز کا بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ اگر کہیں ملت کے اجتماعی نظم میں خدمات انجام دینے کے لیے مل جائیں تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیسا اثاثہ ثابت ہوں گے، لیکن جب وہ پورے کے پورے دین کو اسی زاویے سے دیکھیں، یہ ایسا ہوتا ہے، یعنی انسان بعض اوقات محسوس کرتا ہے کہ کوئی ایک چیز ایسی ہے جو اس وقت مفقود ہو گئی ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ اس ایک چیز کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرے یا اس کے لیے سوچے، وہ دین کو، چونکہ دین جذبہ پیدا کرتا ہے تو دین کو اس لحاظ سے دیکھتا ہے، کبھی حکومت کو سامنے رکھ کر، کبھی دعوت کو سامنے رکھ کر، کبھی عسکریت کو سامنے رکھ کر۔ تو دین کے بارے میں میرا ذوق یہ ہے کہ دین جیسے خود اپنے آپ کو دکھاتا ہے اس کو ویسے ہی دیکھنا چاہیے۔ اس میں دعوت کی جگہ پر دعوت کو رکھیں، اس میں حکومت کی جگہ پر حکومت کو رکھیں، اس میں عسکریت کی جگہ پر عسکریت کو رکھیں، تو چیزیں متوازن رہتی ہیں۔ لیکن اگر کسی ایک چیز کو بنیاد بنا کر پورے دین کے اجزاء کو اس سے مربوط کرنے کی کوشش کریں گے تو دین میں آپ غلو کریں گے۔ اور قرآن مجید نے ایک ہی جملے میں جو تبصرہ کیا ہے کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ پیدا کیا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز کا جتنا وزن ہے اس کو اسی میں رکھا کرو۔ آپ صاحب ایک اور پہلو جو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، ہم نے دیکھا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ایک نظریہ یا آدرش جس کو وہ پیدا کرتے ہیں تو پھر اسی کی اسیری میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اور جب مقاصد یا نتائج سامنے نہیں آتے تو پھر وہ جو رومان ہے اس کی یافت میں ہی کوششیں کرتے چلے جاتے ہیں، اگرچہ وہ غلط سمت کیوں نہ ہو۔ علامہ مشرقی کے بارے میں جب ہندوستان میں ایک متبادل متوازی سیاسی نظم باقی تحریکوں اور جماعتوں کی صورت میں سامنے آیا، تو ایک وقت ایسا بھی تو آیا کہ جب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تحریک اب اس طرح سے کارگر نہیں ہے، تو وہ جو رول بیک کرنے کا عمل ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت پوری زندگی ایک مقصد کے لیے گزار دی، لیکن جب نتیجہ سامنے نہیں آ رہا تو خود وہ اس پر یعنی لوگ تجزیہ کرتے ہیں کہ قائل ہوئے کہ شاید اب یہ کارگر نہیں رہے؟ یہ تو نہیں کہا جا سکتا۔ اس طرح کی بعض باتیں مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے گویا اپنے پورے فکر سے رجعت کر لی، لیکن بہرحال مایوسی ہوئی، اور بالخصوص پاکستان جس طریقے سے بنا اس میں قیادت بالکل تبدیل ہو گئی، وہاں عسکریت فیصلہ کن نہیں رہی، بلکہ ایک ایسی قیادت سامنے آ گئی کہ جس نے خالص جمہوری طریقوں سے ایک ملک حاصل کر کے دکھا دیا۔ تو اس طرح عملی طور پر تردید ہو گئی سب کچھ کی۔ اس طرح کی صورتحال جب پیدا ہو جاتی ہے تو پھر بڑے سے بڑے فکر کے لیے بھی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں رہتی۔ اس کو آپ قریبی زمانے میں دیکھیے، میں نے یہ زمانہ خود دیکھا ہے، میرا خیال ہے کچھ اس کا عرصہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ جو کچھ افغانستان میں ہوا تو ایک پہلا دور تھا کہ جس میں یہ لگتا تھا کہ یہ ہم نے اپنی منزل کو پا لیا ہے،
یعنی لوگ ہیں جہاں تہاں سے نکل رہے ہیں، مدرسوں سے جا رہے ہیں، جہاد کا ایک سور پھونک دیا گیا ہے، ایک عظیم سلطنت قائم ہو رہی ہے، وہاں پر اسلام کا غلبہ قائم ہو جائے گا، اس سے تو گویا عالمی سطح پر اسلام کے احیاء کا راستہ کھل رہا ہے۔ تو یہ ایک فضا تھی جو بنی اور کئی برسوں تک ہمارے ہاں خاص طور پر مذہبی ذہن اس رومان میں جیتا رہا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جب صورتحال تبدیل ہوئی اور یہ اندازہ ہو گیا کہ ہم کس شاخ پر آشیانہ بنائے ہوئے تھے، تو پھر مایوسی پیدا ہوتی۔ تو مایوسی میں انسان ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم کر دے، انہوں نے اس کی کوششیں بھی کیں اور کسی حد تک وہ چیز باقی بھی رہتی ہے۔ سید احمد شہید کی تحریک کے ساتھ وابستہ لوگ اس وقت بھی آپ کو مل جائیں گے، بعض جگہوں پہ موجود ہے، یعنی مجھ سے خود بعض لوگ ملتے رہے ہیں اور وہ اسی جذبے سے آج بھی سرشار ہوں۔ اسی طرح کبھی آپ وہاں جائیں خاکساروں کے مرکز میں اچھرا میں جہاں مدفون ہے علامہ مشرقی، وہاں لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کے پاس جائیں بیٹھیں تو وہ آپ کو وہ باتیں آج بھی سنائیں گے اور وہ آج بھی وہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ رہتا ہے، تاہم تحریکیں جس وقت عملی نتائج دیکھ لیتی ہیں تو پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے سر، آگے بڑھتے ہیں، موضوعات کے سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ یہ سوال ہے کہ جس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کا تنہا ماخذ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، قرآن مجید، سنت، سب کا پوائنٹ آف ریفرنس وہ بنتا ہے، تو پھر مذہب کا یہ اصرار کیوں سامنے آتا ہے کہ جو پیچھے کی روایت ہے اس پر بھی ایمان لایا جائے؟ یعنی خدا سے بھی ہمیں اگر رسول اللہ نے انٹروڈیوس کرا دیا، قیامت تک وہی حجت ہیں، تو پیچھے کی روایت پر ایمان ہمارے مسلمان ہونے کی کیوں شرط ہے؟ اس لیے کہ آپ کا دین آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، یعنی اگر آپ نہیں مانتے تو پھر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی اور دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا رہا یا آتے رہے اور اب یہ دین آیا ہے، تو اس دین کا جو تو ادعا نہیں ہے۔ یعنی اس میں تو بات ہی یہاں سے شروع کی گئی ہے کہ یہ سب رسولوں کا دین ہے، سب نبیوں کا دین ہے، اور سب نبیوں کا دین ایک ہی دین تھا اور وہ دین اسلام تھا۔ اس دین کا کسی شخص سے تعلق نہیں تھا، وہ دین موسیٰ نہیں تھا، وہ دین ابراہیم نہیں تھا۔ یہ نسبتیں تو ایک بیان کے لیے اختیار کی جاتی ہیں، اس کا اصل نام اسلام تھا، یعنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔ اسلام کی حقیقت یہی ہے، اسلام کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، آپ کو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ تو یہ اسلام کی پوری تاریخ ہے، اس کو آپ نہیں مانتے تو آپ اسلام کو کیسے مانیں گے؟ تو اس لیے سب نبیوں پر ایمان رکھنا، سب کتابوں پر ایمان رکھنا، یہ در حقیقت پورے دین پر ایمان رکھنے کی تعبیر ہے۔ اگر آپ اس کے جز پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے باقی چیزوں کو نہیں مانتے تو آپ اپنے آپ کو منقطع کر رہے ہیں دین کی روایت سے، تو اس لیے یہ ضروری ہوا۔ ٹھیک ہے سر، اگلا سوال یہ ہے کہ جو آدم علیہ السلام کی تخلیق جس وقت ہو رہی تھی، لوگ عام طور پہ، میں یہ چاہتا ہوں ذرا اس پر آپ تبصرہ فرمائیے گا کہ وہ ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مثلا جب یہ ہو رہی تھی تو اس وقت ملائکہ سے اللہ گفتگو کر رہے تھے، تو اس وقت شیطان کیا کر رہا تھا، وہاں پر اور کیا ہو رہے تھے، جنات کا کیا رد عمل تھا۔ تو اس طرح کی واقعاتی تفصیلات لوگوں کو پیدا پہلے کیوں ہوتی ہیں اور ان کا جواب پھر کہاں سے حاصل ہو؟ تو لوگوں کو یہ معلوم رہنا چاہیے کہ میں وہاں موجود نہیں تھا، یعنی میں تو تبھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر میں بھی اس وقت بیٹھا ہوا ہوتا اور یہ سب دیکھ رہا ہوتا، ہمارے پاس یہ معلومات اتنی ہی ہیں جتنی مثال کے طور پر قدیم صحیفوں میں بیان ہو گئی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جتنی قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہیں۔ قدیم صحیفوں میں جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں ان میں بھی چونکہ بہت کچھ تاریخ داخل ہو گئی ہے، تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کتنی چیز مستند ہے کتنی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید ہی وہ ماخذ ہے، یا زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو روایات سند کے لحاظ سے قابل قبول ہیں ان میں بعض چیزیں بیان ہوئی ہیں، تو ہم اتنا ہی بتا سکتے ہیں۔ یعنی اس وقت نہ ہم جنات کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ شیطان یعنی جنات میں سے ایک شخص ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، لیڈروں ہی کا ذکر ہوتا ہے عام طور پر۔ جب آپ انسانوں کی تاریخ سناتے ہیں تو وہ بیچارے لاکھوں کروڑوں لوگ کے جو دیہات میں بیٹھے ہوئے تھے، جو کہیں کھیتی باڑی کر رہے تھے، وہ مزدور جو دلی میں تھے، ان کا ذکر تو نہیں کرتے نا۔ آپ بابر کا ذکر کرتے ہیں، ہمایوں کا ذکر کرتے ہیں، شیر شاہ سوری کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمیشہ لیڈر لوگ ہی، بڑے شاعر، بڑے ادبا۔ تو ابلیس اس کا اصل نام ہے، تو ابلیس ہے کہ جو عزازیل، بلکہ یعنی ابلیس بھی ایک لقب ہے، تو وہ سامنے آیا اور اس نے آ کے اس موقع کے اوپر اپنی قوم کے جذبات کی نمائندگی کی۔ قوم کا رد عمل کیا ہوا اس کو تو قرآن مجید نے بیان نہیں کیا،
لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوم نے بھی اتنا ساتھ نہیں دیا، لیڈر اپنے تمرد اور سرکشی میں گویا تنہائی کھڑا رہ گیا۔ جتنی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ ہم بتاتے رہتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، اس میں لوگوں کو تجسس بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ ان چیزوں پر توجہ دیں جو اس وقت ہماری ضرورت ہے۔ جنات کیا کر رہے تھے؟ اس زمانے میں کوئی ریڈیو نہیں تھا، ٹیلی ویژن نہیں تھا، اس وقت کوئی لائیو سٹریمنگ نہیں ہو رہی تھی جس کے جی معلومات ساری آپ کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے سر، یہ اگلا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اتمام حجت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہم نے لانا ہے اور قیامت تک اب آخری حجت ہے زمین پر، تو ان کا اتمام حجت قیامت تک کیوں نہیں ہے؟ اس کو ہم یوں کیوں نہیں بیان کر سکتے کہ آخری رسول تھے، قیامت تک کوئی اور پیغام نہیں آئے گا، تو گویا حجت بھی انہوں نے قیامت تک تمام کر دی۔ اس کے دو پہلو ہیں، ایک ہے اتمام حجت کا اہتمام، یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو محفوظ کر دیا، قرآن مجید ایک آخری کتاب کی حیثیت سے لفظ بلفظ ہم کو منتقل ہو گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نے جو سنت قائم کی وہ مسلمانوں میں جاری ہو گئی، تو یہ اتمام حجت کا اہتمام ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے کسی علم کے بارے میں آپ کو یہ بتایا جائے کہ اس کی مستند ترین چیزیں فلاں لائبریری میں رکھی ہوئی ہیں، تو اس طرح سے اہتمام ہو گیا۔ یہ اہتمام ہی ہے کہ جس کی بنیاد پر سب انسانوں سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ محمد الرسول اللہ کی بعثت کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو اس درجے واضح کر دیا اور اپنی آخری کتاب نازل کر دی اور وہ کتاب حفاظت کے ساتھ لوگوں تک پہنچ گئی، تو انہوں نے اس کتاب کے ساتھ یا اس پیغمبر کی دعوت کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ لوگ مسئول ہو گئے ہیں، جواب دہ ہو گئے ہیں اس کی بنیاد پر۔ لیکن وہ اتمام حجت کے جس کے بعد عذر ختم ہو جاتا ہے، یعنی ایک ہے اتمام حجت کا اہتمام کر دینا۔ میں نے ایک مدرسہ کھولا اور اس میں تعلیم کا اہتمام کر دیا، تو آپ کو اللہ توفیق دے تو آپ اس مدرسے میں آئیں اور تعلیم پالیں، گویا تعلیم پانے کے لیے جگہ موجود ہے۔ تو اسی طرح اتمام حجت کا اہتمام تو عالمی سطح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہو گیا، لیکن اہتمام اور چیز ہے اور حجت تمام ہو جانا اور چیز ہے۔ تو حجت تمام ہو جانے کا عمل یہ رسول اللہ کے زمانے کے لوگوں کے ساتھ ہوا، آپ کے براہ راست مخاطبین۔ اسی کو میں نے کئی مرتبہ اس طرح ادا کیا ہے کہ رسولوں کی عدالت ان کی اپنی قوموں کے لیے ہوتی ہے یا ان کے مخاطبین کے لیے، براہ راست مخاطبین کے لیے ہوتی ہے، ان کی ہدایت عالمگیر ہوتی ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بھی عالمگیر ہے، قیامت تک اب ہدایت کا منبع آپ ہی کی ذات والا صفات ہے، اور آپ کے وجود سے اور آپ کی کتاب سے اللہ کی حجت بھی موجود ہے، اس کا اہتمام کر دیا گیا ہے۔ کوئی انسان اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں اس کی اطلاع ہی نہیں پہنچی، اطلاع تو مل گئی، اب آپ کوئی عذر پیش کریں گے کہ فلاں چیز حائل ہو گئی یا میں متوجہ نہیں ہوا یا یہ چیزیں رکاوٹ بن گئیں، وہ آپ اللہ کے حضور پیش کر سکتے ہیں، اور دسیوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس وقت بھی ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اس سارے اہتمام کے باوجود واقف نہیں ہیں، لیکن وہاں عرب میں یہ نہیں ہوا، وہاں ہر شخص کے دروازے پر دستک دے کے بتا دیا گیا اس کو، اور اللہ تعالیٰ کی مائیت کا ظہور ہو گیا، تو اس لیے وہاں کے لوگوں کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہوا، عذاب آ گیا۔ ٹھیک، یہ چند سوالات ہیں آسک غامدی فورم کی طرف سے، ایپ ہے غامدی سینٹر نے بنائی ہے، سوالات لوگ بھیجتے ہیں آپ کے سے پوچھنے کے لیے۔ پہلا سوال یہ پوچھا ہے کہ پچھلے دنوں آپ نے گفتگو کی تھی جنگی قیدیوں کے حوالے سے قرآن مجید کی کیا ہدایت ہے، تو انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ اگر وہ غلام نہیں بنائے جاتے تھے تو اور قیدی ہی کی صورت میں رہتے تھے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ان میں جو خواتین تھیں ان سے جنسی تمتع یا جنسی تعلق قائم کرنے کی مثالیں ہمیں جو تاریخ کی کتابیں ہیں ان میں ملتی ہیں؟ یہ وہ خواتین ہیں جو پہلے سے غلام تھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ یہ اختیار کیا کہ جو پہلے سے غلام مرد یا عورتیں چلی آ رہی ہیں ان کے لیے بالکل الگ طریقہ اختیار کیا گیا، ان کے لیے مکاتبت کا قانون ہے، ان کے حالات بہتر بنائے گئے، ان کے لیے ضروری روایتیں قائم کی گئیں، ان کے لیے نام تبدیل کیا گیا، وہ ایک پوری تفصیل ہے، وہ موجود ہیں، ان کو گھروں سے نکال کے باہر نہیں پھینکا جا سکتا۔ یعنی وہ زمانہ نہیں ہے کہ حکومتوں کے پاس بہت سرمایہ ہے اور ان کو آپ آج بھی نہیں کر پاتے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جب مہاجر وغیرہ آ جاتے ہیں، ہمارے ملک میں تو رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں،
آپ کو معلوم ہے کہ کیمپوں کی زندگی کیا ہوتی ہے، کس طرح نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں اس کے نتیجے میں. تو یہ طریقہ نہیں اختیار کیا کہ یہ طریقہ غیر انسانی طریقہ ہوتا. بوڑھے تھے، لنگڑے تھے، لولے تھے، ایسے لوگ تھے جن کے پاس کوئی چھت بھی نہیں تھی، وہ اسی طرح برقرار رکھا گیا. البتہ ان کو رہا کرنے، ان کو آزاد کرنے کی تحریک چلائی گئی، لوگوں کو ترغیب دی گئی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، صحابہ کرام نے خرید کے آزاد کیے، کفارے میں ان کی آزادی کی راہیں کھولی گئیں، اور مکاتبت کا قانون بھی بنا دیا گیا. تو اس لیے جب تک وہ رہے ان کے معاملے میں وہی قانون بھی جاری رہا. آگے غلام بنیں گے کہاں سے، اس کا دروازہ بند کیا گیا. تو میں نے جو اسیران جنگ کے بارے میں بتایا، یعنی کسی آزاد کو پکڑ کر غلام بنانا یہ تو کبھی بھی جائز نہیں تھا. جو لوگ جنگوں میں پکڑے جاتے تھے ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا. تو جب اسلام کو جنگ درپیش ہوئی، بدر کی جنگ سے پہلے یہ اعلان کر دیا گیا کہ ہم اب غلام نہیں بنائیں گے، نہ قیدیوں کو قتل کیا جائے گا. ان کے معاملے میں اب قاعدہ یہ ہے کہ وہ یا تو فدیہ لے کر رہا ہوں گے یا احسان کے طور پر. ظاہر ہے کہ جب تک فدیے پر یا احسان کے طور پر رہائی کی نوبت نہیں آتی، احسان کے طور پر بھی آپ پہلے دن تو رہا نہیں کر دیں گے نا، کوئی معاملات ہوں گے، انتظار کیا جائے گا، اس وقت تک وہ قیدی ہی رہیں گے. تو یہ بات ہے جو بیان کی گئی. جو موجود لوگ ہیں ان کے بارے میں تو بالکل دوسرا قانون ہے اور وہی ہونا بھی چاہیے. لیکن جنگ میں مثلاً بدر کے مارکے میں اگر کوئی غلام پکڑا جاتا تو اس کے ساتھ یہ اما منن بادو اما فلان والا معاملہ نہیں ہونا تھا. وہ تو پہلے سے غلام ہے نا، ان کی حیثیت پہلے سے متعین ہو گئی ہوئی ہے. لیکن کوئی غلام پکڑا نہیں گیا. جو لوگ پکڑے گئے آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ فدیے کا معاملہ کیا گیا اور وہ بتدریج رہا کر دیے گئے. اس میں تو آپ نے یہ روایتیں بھی دیکھی ہوں گی کہ بعض بچوں کو پڑھانے ہی کو ان کا فدیہ مقرر کر دیا گیا. احد کے معاملے میں بھی بالکل یہی صورتحال ہوئی. یعنی چند قیدی تھے، وہ چونکہ معاندین تھے تو ان کو ان کے جرائم کی سزا دی گئی، لیکن یہ ہے کہ کسی کو وہاں بھی غلام نہیں بنایا گیا. حنین کے موقع پر یہ نوبت البتہ آئی تھی، تو اس میں آپ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آزاد کروا دیا، سب کے سب. یعنی معاملہ ہو گیا. خیبر میں جو لوگ لیے گئے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے، وہ چاہیں تو ان کے ساتھ کوئی معاملہ کر لیں، چاہیں آزاد کر دیں. زیادہ تر لوگوں نے خواتین کو آزاد کر کے ان کے ساتھ شادیاں کر لیں، کیونکہ پوری کی پوری بستی ایک لحاظ سے تباہ ہو کے رہ گئی تھی. ٹھیک ہے. یہ اگلا سوال ہے کہ آپ نے بیان کیا ہے متعدد مواقع پہ کہ کچھ چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں، وہ خبائث میں ہیں، بالکل واضح ہوتی ہیں طیبات میں، بعض گرے ایریاز ہیں. تو سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ گرے ایریا کی بھی کوئی نہ کوئی تعین تو ہمیں کرنی پڑے گی، ورنہ تو بعض لوگ جو ہیں آج کل ہم نے دیکھا ہے وہ سانپ کھاتے ہیں، قدیم عرب گو کھاتے تھے. تو یہ گرے ایریا کیسے پتہ چلے گا کہ گرے ایریا ہے اور اس کی حدود کہاں ختم ہو رہی ہیں؟ یہ آپ کو کس نے ذمہ داری دی ہے کہ آپ یہ کام کریں؟ یعنی جو چیزیں واضح ہیں ان کو آپ اختیار کریں، اور جو چیزیں واضح طور پر حرمت کے ذیل میں آ رہی ہیں ان سے اجتناب کریں. اس کے بعد ہر شخص کو یہ فیصلہ خود کرنا ہے. یعنی یہ گرے ایریا جو ہے اس کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو ہدایت فرمائی ہے، اور یہ لوگوں کے ذوق کے لحاظ سے، ان کی عرف و عادت کے لحاظ سے مختلف بھی ہو جاتا ہے. اس میں فرمایا ہے کہ جب ایک شخص کو کوئی فیصلہ کرنے میں اشتباہ پیش آ جائے، بینہما مشتبہات، تو اس کو چاہیے کہ حرمت والے پہلو کو ترجیح دے، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہوگا. بڑی واضح ہدایت دے دی گئی ہے، وہ ہر آدمی خود فیصلہ کرے گا، اس میں آپ کو کیا کرنا ہے. تو لیکن مثلا آپ سے پوچھا جائے کہ آپ طیب اور خبیث میں فرق کرتے ہیں، تو سانپ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں جو واضح چیزیں ہیں وہ بیان کر دوں گا، اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں اپنا ذوق بیان کر دوں گا. اب یہ کسی آدمی پر کوئی لازم تو نہیں ہے کہ میرے ذوق کی پابندی کرے، یا اپنا اطلاق بیان کر دوں گا کہ میرے خیال میں اس کی صورت یہ ہے. تو اس میں یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اصل میں ہم انسانوں کے ہاں فہم کا تنوع، ذوق کا تنوع، عرف و عادت کا تنوع، اس کو قبول ہی نہیں کرتے ذہنی لحاظ سے. ایک ہی لٹ سے ہانک دینا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. اور اللہ کے رسول نے بھی نہیں کیا. یعنی آپ کو گو پسند نہیں تھی تو آپ نے باقی نے کھا لیا. بالکل ایسے ہی. یعنی ایک ہی جگہ، ایک ہی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے آپ نے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے صحابی، اور دیکھیے ان پر بھی یہ غلبہ نہیں ہوا جو ہمارے یہاں لوگوں پر ہوتا ہے کہ اچھا حضور ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو میں کیسے آپ کے سامنے بیٹھ کے کھا لوں. انہوں نے اطمینان کے ساتھ کھا لیا. تو عربوں کا ذوق یہی تھا. تو جو چیزیں واضح ہیں ان کی تعلیم دیں، ان کو لوگوں کو بتائیں. جو لوگ چیزیں مشتبہات کے دائرے میں ہیں ان کا فیصلہ بھی لوگوں کو کرنا ہے. بس حضور کا یہ ارشاد سنا دینا چاہیے کہ وہ اگر ممانعت کا راستہ اختیار کریں تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. یہ اگلا سوال ہے کہ بعض آثار
اور بعض تاریخی روایات آپ کی کتاب میزان میں بھی بیان ہوئی ہیں، ان کے اوپر بعض اہل سوال اٹھاتے ہیں کہ ان کی جو سند ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے، اس طریقے سے حدیث کی صحیح سند ہوتی ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ جو تاریخی روایات اور آثار ہوتے ہیں ان پر بھی کیا حدیث کے جو معیارات ہیں ان کا اطلاق کر کے دیکھنا چاہیے؟ میرے نزدیک اس میں جو ابن خلدون نے بات کہی ہے وہی ٹھیک بات ہے، اور میں اسی کا التزام کرتا ہوں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر کوئی چیز بیان ہونی ہے اور اس میں خواہ تاریخ آپ کی نسبت سے بیان کی جائے، اوامر و نواہی بیان کیے جائیں، دین کی تفہیم و تبیین کی کوئی روایت ہو، آپ کی سیرت و سوانح کا معاملہ ہو، اس میں تو میں اس بات کو جائز نہیں سمجھتا کہ آپ کی نسبت سے، یعنی آپ نے فرمایا یا آپ کو ایسے دیکھا گیا، اس میں آپ کو سب سے پہلے سند دیکھنی چاہیے. اس میں محدثین کے طریقے ہی کو صحیح سمجھتا ہوں. یہی میں نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے. تاریخ کے معاملے میں الٹ صورتحال ہے. وہاں پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ درایتاً بات قابل قبول ہے یا نہیں. سند اس میں ثانوی حیثیت رکھتی ہے. بعض موقعوں پر اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ جس میں سند کی تحقیق کی بھی ضرورت ہو، بعض نزاعی مسائل ہوتے ہیں، وہاں ضرور بحث کر لیں، لیکن عام حالات میں اگر ہم وہاں پر بھی وہ اصول اپلائی کرنا شروع کر دیں گے جو حدیث کو قبول کرنے کے ہیں یا حضور کی نسبت سے کسی بات کو قبول کرنے کے ہیں، تو یہ ساری تاریخ دریا برد کرنی پڑ جائے گی. تاریخ کے معاملے میں یہ بات درست بھی نہیں ہے. اس پر میرے نزدیک اگر آپ خلافت و ملوکیت کے آخر میں جو ضمیمہ ہے اس کو پڑھیں، اس میں مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی نے بالکل درست لکھا ہے کہ یہاں پر آپ سند کے وہ اصول اپلائی نہیں کر سکتے، ان کا اطلاق نہیں کر سکتے. تاریخ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں بات کیا بیان ہوئی ہے، وہ احوال کے مطابق ہے یا نہیں، اس کو علم دانش قبول کرتی ہے یا نہیں قبول کرتی. اور پھر یہ کہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل بے ضرر ہیں، یعنی جن میں کوئی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی وہاں گھڑنے کے لیے بیٹھ گیا ہوگا یا لازماً کسی نے وضع کی ہوگی، ان کو آپ قبول کرتے ہیں، ورنہ ساری تاریخ سے دستبردار ہونا پڑے گا. تو میں اس میں یہ صحیح نہیں سمجھتا اس بات کو. میرے نزدیک تاریخ میں بالکل معکوس طریقہ ہے، یعنی آپ اس کو پہلے درایتاً دیکھیں گے. اگر وہ درایتاً قابل قبول ہے، ہاں البتہ بالکل ہی معلوم ہو گیا ہے کسی نے گھڑ کے یہ بات پھیلائی ہوئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر ذوف ہے کوئی سند کے اندر تو اس کو نظر انداز کیا جائے گا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے میں نے عرض کر دیا ہے کہ بغیر کسی ادنا تردد کے آپ کو جو محدثین کے اصول ہیں انہی پر فیصلہ کرنا چاہیے. جی، یہ آسان دی فورم کا آخری سوال ہے کہ سد ذریعہ کے بارے میں متعدد دفعہ آپ نے گفتگو کی ہے، لیکن سد ذریعہ کی بھی کوئی حدود طے کی جائیں گی؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثلا امیگریشن لاز ہیں، اس کو بھی اسی طرح پریکاشنری میجر کے طور پہ کہ یہاں کے لوگوں کے حقوق تلف نہ ہوں، ان کی نوکریاں کوئی اور نہ آ کر قبضہ کر لے. تو کبھی کبھی یہی سد ذریعہ جو حقوق کے تحفظ کے لیے بن رہا ہوتا ہے دوسروں کے ایک تلفی کا باعث بن جاتا ہے. تو سد ذریعہ کی اپنی جو حدود ہے وہ کیسے طے ہو؟ یہ ایک سد ذریعہ وہ ہے جو دینی معاملات میں ہے، ہم تو اس پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے دین میں جن چیزوں کو اصول میں طے کر دیا، مثلا یہ طے کر دیا کہ بدکاری ایک جرم ہے، یہ بڑا گناہ ہے. یہ طے کر دیا کہ کسی کو آزار پہنچانا ایک بڑا گناہ ہے. یہ چیز طے ہو گئی. اب اس کی طرف جانے والی چیزیں روکی جا رہی ہیں. تو جب اس کی طرف جانے والی چیزیں روکی جائیں گی، وہ اللہ تعالیٰ روک دیں. اللہ تعالیٰ نے بھی سد ذریعہ کے تحت احکام دیے ہیں. اللہ کے پیغمبر روک دیں، بہت سی چیزیں آپ کو حدیثوں میں اس نوعیت کی ملتی ہیں. کوئی صاحب علم روک دے تو یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اسے بتانا پڑے گا کہ جس چیز کو وہ روک رہا ہے وہ کس چیز کی طرف لے جانے کا باعث بنتی ہے. یہ اس کا تاثر ہے یا یہ کوئی حقیقی چیز ہے؟ یہ ساری بحث وہاں ہوگی. اللہ اور رسول نے فیصلہ کر دیا ہے تو وہاں تو فیصلہ ہو گیا، لیکن انسانوں کو بھی بہرحال فیصلے کرنے ہوتے ہیں. ہم بھی اپنے بچوں کو بعض وقت روک دیں کہ بھائی یہ کام نہ کرو، اس سے یہ نتیجہ نکلے گا. سد ذریعہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو اس کا اندیشہ ہے کہ فلاں برائی میں جا پڑو گے. آپ کہتے ہیں نا کہ برے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھو، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ اصلاً سد ذریعہ کی چیز ہے. یعنی اگر کوئی برے لوگوں کی صحبت میں جا کے بیٹھ جائے گا، ہو سکتا ہے ایک صالح آدمی وہاں بیٹھ جائے جا کے، تو یہ اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ اندیشہ ہے کہ انسان ان کی صحبت میں برے راستے پر پڑ جائے گا تو آپ روکتے ہیں. اس روکنے کو سد ذریعہ کی ممانعت کہا جاتا ہے. سد ذریعہ یعنی ذریعہ بننے والی چیز کا راستہ بند کر دینا. تو یہ چیز ہے. دنیا میں جو قوانین ہیں وہ بھی زیادہ تر اسی اصول پر بنائے جاتے ہیں. ان میں پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ جس چیز کو آپ روک رہے ہیں وہ اپنی ذات میں روکنے والی چیز ہے بھی یا نہیں.
تو یہ جانتے ہیں آپ کہ میں تو یہ جو قومی ریاستوں نے لوگوں کی نقل مکانی پر پابندی لگائی ہے، اس کو انسان کے بنیادی حقوق کے خلاف سمجھتا ہوں۔ یہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی زمین سب کے لیے کھلی رہنی چاہیے۔ آپ اس کو مینیج کریں گے، اس کے قاعدے بنائیں گے، ضابطے بنائیں گے، لیکن یہ نہیں آپ کر سکتے کہ آپ پابندی لگا دیں۔ تو اس لیے اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ضابطے کی چیزیں بن جاتی ہیں، ان کو گوارا بھی کیا جائے گا، ان کو پسند بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ پابندی لگا دیں اور یہ حق ہی قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں تو پھر آپ انسان کے بنیادی حقوق کو پامال کرنے کا باعث بن رہے ہیں۔ ٹھیک، یہ اگلا سوال ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی دنیا ٹی وی کے پروگرام میں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نہیں لکھتے تھے لیکن باقی صحابہ کرام لکھ رہے ہوتے تھے، تو ایک سورہ عنکبوت کا حوالہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اے نبی تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے۔ تو اس سے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شاید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قرآن مجید لکھتے تھے۔ نہیں، یہ کیسے ثابت ہوتی ہے؟ یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی زندگی ہے، جب انہوں نے اللہ کی کتاب پیش کرنا شروع کی تو وہ کوئی اس طریقے کے عالم فاضل لوگوں میں سے نہیں تھے کہ جو باقاعدہ کوئی تحریر کر رہے ہیں، مصنفین ہیں، کتابیں لکھتے ہیں۔ اس کو دلیل نبوت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے کہ پیغمبر کے ہاں اس نوعیت کا کوئی ارتقائی عمل آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ تو پہلی مرتبہ اللہ کی طرف سے ایک بات آئی اور آپ کی زبان فیض ترجمان سے نکلنا شروع ہو گئی۔ تو یہ بات ہے جس میں بیان کی گئی ہے، اس سے ایسی کوئی بات نہیں معلوم ہوتی۔ ٹھیک، اگلا سوال ہے کہ جی یہ فرماتے ہیں کہ میں اہل تشیعوں کے محلے میں رہتا ہوں اور محرم کے دنوں میں ان کے گھروں سے مختلف پکوان آتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا ہے تو انہوں نے بتایا کہ امام کی نظر ہم پیش کرتے ہیں، تو بطور مسلمان قرآن کی روشنی میں کیا میں کسی شخص کی نظر اگر کوئی کھانا پکایا ہو تو محض اس لیے کہ میرے پڑوسی ہیں، ان کے حقوق ہیں اور ایک رواداری اور بھائی چارے کا ماحول بنا رہے، اس کو کھا لوں یا اس کا انکار کر دوں؟ اگر آپ کہیں کہ لے لوں ان کی تالیف قلب کے لیے تو اس کی تو گنجائش ہے، لیکن یہ کہ غیر اللہ کی نظر آپ کھا نہیں سکتے، یہ شرک ہے، اس کو کسی حال میں بھی گوارا نہیں کیا جائے گا۔ اور اس میں اہل تشیع یا کسی دوسرے کا سوال نہیں، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث جو بھی کوئی چیز آپ کو پیش کرے گا تو جس طرح غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کیا جا سکتا، جس طرح رکوع نہیں کیا جا سکتا، جس طرح عبادت نہیں کی جا سکتی، جس طرح غیر اللہ سے ماورائے اسباب استعانت نہیں کی جا سکتی، اسی طرح غیر اللہ کے نام کی نظر بھی قبول نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ تو اصولی بات ہے اور اس کا اطلاق ہر ایک پہ ہوگا، کسی خاص گروہ یا کسی فرقے پر نہیں ہوگا، یہ دین کا اصول ہے، تو اس میں تو معذرت کر دینی چاہیے۔ تالیف قلب کے لیے آپ نے لے لی، پھر کسی دوسرے کو دے دی، کسی جانور کو دے دی، وہ الگ بات ہے، لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ اللہ کے نام کے سوا کسی کی نظر دی جا سکتی ہے، یہ بالکل ممنوع ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ سوال ہے کہ طلاق کی صورت میں جو بچے کی کسٹڈی ہے وہ عدالتیں بالعموم طے کرتی ہیں اور اس میں حالات کی رعایت سے وقت بھی طے کر لیتی ہیں، کتنا کس کے پاس رہے گا، معیشت کو بھی دیکھتی ہیں۔ قرآن مجید یا دین کی کوئی رہنمائی ہے کہ طلاق کے بعد بچوں کی کفالت اور بچوں کی کسٹڈی کس کے ذمہ ہوگی؟ نہیں، قرآن مجید نے اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی، اس کو لوگوں پر چھوڑ دیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے موجود ہیں اور انہی سے رہنمائی لے کے بالعموم فقہا نے بھی قاعدے بنائے ہیں، اور اس میں یہی اصول طے کیا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں ماں کا حق ہے، جب بچہ اس عمر کو پہنچ جائے کہ وہ اپنا فیصلہ خود بتا سکے تو پھر جو فیصلہ وہ کرے گا اسی کو نافذ کرنا چاہیے۔ اور اگر حالات کے مطالعے سے عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ بچے کی زندگی اور بچے کی صحت یا بچے کی تربیت میں کوئی چیز نقصان دہ ہو سکتی ہے تو وہ مختلف فیصلہ بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ چند بنیادی اصول ہیں جس پر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں پابند نہیں کیا اور اس کی وجہ بھی بالکل واضح ہے۔ یہاں احوال میں اتنا اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایک قاعدہ نہیں بنانا چاہیے تھا۔ ٹھیک، لیکن مثلا ماں پیدا کرتی ہے بچے کو اور وہ اس پورے عمل سے گزرتی ہے، تو ایک درجہ قرآن مجید نے بھی اس فضیلت کا ذکر کیا، تو کسٹڈی دیتے وقت بھی کیونکہ ماں کے جذبات بچے کے ساتھ کیا ہیں تو اس چیز کی رعایت کی جائے گی پہلے مرحلے میں، یعنی جب تک بچہ اپنا فیصلہ خود کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ گیا۔ جب وہ اپنی ترجیح خود بیان کرنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے تو پھر اسی کو ترجیح دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے صاحب، ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔
بہت شکریہ، کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوگی. بہت شکریہ.